اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة الصلوات اللهم صل على محمد مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر جیسا کہ آپ مستحضر ہیں کہ آج کی یہ مجلس آغاز سفر سید الشہداء کے عنوان سے برپا کی گئی ہے، لیکن آج کا جو دن گزرا ہے وہ دن بعنوان عید بعثت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے متفق علیہ طور پر مسلمانوں میں یہ اتفاق ہے کہ 27 رجب المرجب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی وحی کا سلسلہ، اب یہاں بحث ہے اپنی جگہ، البتہ آج تقریباً موضوع وہ نہیں ہے، کبھی اور رہا حقیقت وحی کی بحث تو وہاں تفصیل سے عرض کروں گا۔ پہلی وحی رسالی کہ جو بعد میں بعنوان اول آیہ قرآن کریم کی صورت میں نازل کی گئی، اس کیفیت کو پروردگار عالم چونکہ پیغمبروں کو جب اس نے بھیجا ہے تو عنوان جو خود پیغمبر کے لیے بھیجنے کے لیے قرآن نے استعمال کیا وہ لفظ بعثت ہے، جس کا اصل مادہ بعثا ہے۔ قرآن کریم میں اس کو مختلف انداز سے اس کے مختلف معنوں کے ساتھ بیان کیا گیا، لہذا قرآن کریم میں تقریباً بعثت کے جتنے بھی معنی ہو سکتے ہیں تقریباً تمام معنی کے ساتھ قرآن کریم نے اس لفظ کو استعمال کیا۔ انبیاء کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے هو الذی بعث فیہم رسولا،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے درمیان میں انہی کے درمیان سے ایک رسول کو مبعوث کیا، یتلو علیہم آیاتہ، آیات کی تلاوت کرتا ہے ان کے اوپر، یزکیہم، ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ دیگر تمام انبیاء کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ بعث استعمال کیا، جمع کی صورت میں انبیاء کے لیے مبعوثون کا لفظ استعمال ہوا۔ نبوت سے ہٹ کر جب پروردگار عالم کسی بادشاہ کو خود پروردگار اپنی جانب سے مقرر کر رہا ہے، تب بھی یہی لفظ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے لیے بنی اسرائیل کو جناب اشموئیل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ پیغام بھجوایا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے، بنایا ہے۔ حتیٰ ہدایت انسانی کے لیے جو کوا اللہ تبارک و تعالی بھیج رہا ہے کہ وہ قابیل کو یہ بتا سکے کہ جو اس نے جناب حابیل کو شہید کیا ہے تو اب اس شہید کے جنازے کے ساتھ کرنا کیا ہے، وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی جب کوے کو بھیج رہا ہے تو فبعث اللہ غرابا، اللہ تبارک و تعالی نے ایک کوے کو بھیجا۔ مردہ زندہ ہوگا قیامت کے دن، لہذا قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم البعث، وہ دن کہ جب لوگوں کو قبور سے اٹھایا جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر موت کو طاری رکھا، اور جب 100 سال کے بعد اٹھایا تو لفظ بعث ہی استعمال کیا۔ اصحاب کہف غار میں سو رہے ہیں، درمیان میں پروردگار عالم نے کچھ مدت کے بعد ان کو دوبارہ جگایا، تب بھی وہاں پر بھی لفظ اللہ تبارک و تعالی نے استعمال کیا، لفظ بعث۔ لہذا ایک مرحلہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انبیاء کی بعثت کا ہدف اور مقصد کیا ہے، اور اس کے آثار کیا ہیں، اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ لفظ بعثت کو اگر سمجھنا ہے تو پہلے اردو میں اسی مادے سے جو سب سے کامن استعمال ہونے والا لفظ ہے اس کو اگر ہم تھوڑا سا نگاہ میں رکھیں گے تو شاید ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو۔ اسی مادہ جس سے بعثت ہے بعثا، اردو میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے کامنلی وہ لفظ ہے باعث، جو ہمارے ہاں وجہ کے عنوان یا سبب کے لیے، کسی چیز کی کاز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جہاں آپ کسی چیز کو کسی کی وجہ سمجھ رہے ہوتے ہیں تو ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے باعث، لیکن اردو میں چونکہ الفاظ کے درمیان زیادہ فرق کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا، لہذا ہم کامنلی وجہ، باعث ہونا، سبب ہونا، یہ سارے کے سارے استعمال کرتے ہیں، لیکن عرب میں کسی بھی لفظ کو استعمال کرنے سے پہلے اس کے حقیقی معنی کو ضرور کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ لہذا عرب میں لفظ باعث اس وقت استعمال ہوتا ہے کیونکہ لفظ بعث کے اندر جو چیز موجود ہے بنیادی طور پر وہ کسی چیز کو اصل معنی کیا ہے، بنیادی معنی کھڑا کر دینا۔ یہ جو کھڑا کر دینے کی کیفیت ہے، اب یہ مردے کے مقابلے پر بھی ہے، نیند کے مقابلے پر بھی ہے، غفلت کے مقابلے پر بھی ہے، اور کفر کی تاریکی کے مقابلے پر بھی نور کی حالت میں آ جانا، یہ تمام معنی بعثت کا معنی اس کو سب پر صدق کرتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تمام جگہوں پر اس کو استعمال کیا۔ بس ان تمام مراحل میں کسی کو موت سے زندگی کی طرف لے آنا، کسی کو نیند سے بیداری کی حالت میں لے آنا، غافل کو ہوشیاری کی حالت میں لے آنا، یا ان سب کو جمع کر کے یہ کہوں کہ ظلمات سے نکال کر نور میں لے آنا، ان تمام مرحلوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی لفظ استعمال کر رہا ہے بعثت۔ بس بعثت بنیادی طور پر ایک ایسا کسی چیز کو قائم کرنا ہے کہ جس کے اندر ہدف موجود ہو، لہذا ایک با ہدف حرکت ہے جو بعثت کہلاتی ہے۔ لہذا باعث لفظ وہیں استعمال ہوگا کہ جہاں پر کاز کا امیجیٹ ایفیکٹ سامنے آ رہا ہو۔ اگر امیجیٹ ایفیکٹ سامنے نہیں آ رہا تو
تو لفظ باعث ٹیکنیکلی وہاں پر استعمال نہیں کیا جا سکتا. لہذا بعثت کے پیچھے بھی جو لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا وہ کیا ہے کہ جب میں بنا رہا ہوں تو امیجیٹ افیکٹ آنا چاہیے. اب اگر یہ امیجیٹ ایفیکٹ ہدایت کی صورت میں ہے تو غور کیجئے گا، جب ہم نے کہا کہ رسول کے لیے بھی بعث کا لفظ استعمال کیا، بادشاہ کے لفظ لیے بعث کا لفظ استعمال کیا، اور کوے کے لیے بھی کیا، تو آیا کیا اس سے بعثت کا جو مرحلہ اور مقام ہے اس کے اندر کوئی کمی پیدا ہو رہی ہے؟ نہیں، بالعکس ہے. ہدایت ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جہاں اگر اللہ کوے کا بھی انتخاب کر لے تو بھی اس کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے. پس اگر ہدایت کے مرحلے میں کوا بھیجنا ہو تب بھی اللہ خود بھیجتا ہے، تمہیں اختیار نہیں دیتا. کوا بھی اگر بھیجنا ہے فبعث اللہ غرابا، اللہ نے بھیجا ہے. بس یہ ہدایت کا نظام. اور پھر ہدف انگیزی کیا ہے کہ انسان اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، پروردگار ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے تو کیا کرتا ہے؟ انہیں ظلمات سے نکال کر نور تک لے کر آتا ہے. اب یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اسی ولایت کو نسبت دی ہے بعض دیگر مقامات پر اپنے انبیاء کی طرف. کے نبی کیا کرتے ہیں؟ ان کو آیات دی، ان کو کتاب دی، کس لیے؟ تاکہ لیخرج، لوگوں کو نکالیں من الظلمات الی النور. بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ولایت کے اثر نے انبیاء کی بعثت کے ذریعے سے متحقق ہونا ہے. خود بعثت ہدف مند ہو گئی. بعثت کا ہدف کیا ہے؟ کہ ظلمات سے نکال کر نور میں لانا. میں ایک دفعہ دوبارہ عرض کروں گا کہ جب ہم نے ظلمات کہا تو وہ چاہے کفر کی ظلمات سے نکال کر ایمان کے نور میں لانا ہو، موت کی ظلمات سے نکال کر حیات، نیند کی ظلمات سے نکال کر بیداری، اور غفلت کی ظلمات سے نکال کر ہوشیاری کی نور میں لے کر آنا. لیکن اب ان تمام مرحلوں میں جب تک ظلمات میں کوئی پڑا ہوا ہے اس کے لیے قیام کا معنی پیدا نہیں ہوتا. لہذا غور کیجئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بھی جب مردوں کو اٹھانے کی بات کر رہا ہے تو لفظ قیام استعمال نہیں کر رہا. کسی کو نیند سے اٹھانے کی بھی بات کر رہا ہے تو لفظ قیام استعمال نہیں کر رہا. ظلمات سے نکالنے کی جب بات کر رہا ہے تو وہاں پر قیام کا لفظ استعمال نہیں ہو رہا. کیوں؟ قیام ایک ایسی فزیکلی اگر آپ دیکھیں کھڑا ہو جانا، میں فزیکل سے مطلب کو لوں گا اور پھر آگے بڑھوں گا. کھڑا ہو جانا یعنی پوری طرح سے اپنے پیروں کے اوپر محکم، اپنے پورے وجود کو اپنے پوری طاقت کے ساتھ اٹھائے ہوئے، اس کیفیت کا نام ہے قیام. لیکن یہ قیام مردے کے اندر کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتا، سوتے ہوئے کے اندر یہ کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتا، غافل کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا. لہذا قیام کے اور ان تمام کیفیات ظلمات کے درمیان بعثت وہ مرحلہ ہے کہ جو ان کے درمیان واسطے گا. یعنی کیا؟ ظلمات سے نکالنے والی چیز بعثت ہے. اگر بعثت کی تاثیر مرتب ہو جائے تو قیام کے لیے خود بخود لوگ تیار ہو جاتے ہیں. لہذا اب اصل ہدف ہے پیغمبر کیا ہے، پروردگار نے کیوں انبیاء کو بھیجا؟ ہم بہت واضح طور پر قرآن کی آیات ہیں، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلْهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلْهُمْ الْوَارِثِينَ. ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ ہے کہ ان کو ہم نے زمین پر امام بنانا ہے، ہم نے ان کو زمین پر وارث قرار دینا ہے. ہدف کیا ہے؟ لِيُظْهِرَ دِينَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام ادیان کے اوپر اپنے دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبہ عطا کرنا ہے. اصل ہدف انبیاء، اصل ہدف ائمہ یہ ہے. اس ہدف کو حاصل ہونے کے لیے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ بعثت. اور بعثت کا ہدف کیا ہے؟ کہ ان کو ظلمات سے نکال کر نور میں لے کر آئے. اب یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعثت انبیاء کے ذریعے سے، ائمہ کے ذریعے سے اس سلسلے کو جاری کیا، تو اب مرحلہ کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ. اس بعثت کے لیے لوگوں کو اس کیفیت سے نکالنے کے لیے پیغمبر کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، ان کے اوپر آیات کی تلاوت کرتے ہیں. یہ پہلا مرحلہ. آیات سے جو اپنے آپ کو نور کی طرف لانے کے لیے آمادہ ہو جائے، یزکیہم، اس کا تزکیہ ہوتا ہے. اور جو مزکہ ہو جائے، پاک ہو جائے جس کا نفس، وہ قابلیت پیدا کرتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ. لیکن وہ جو پہلا مرحلہ ہے یتلو علیہم آیاتہ اور یزکیہم، یہ وہ مرحلہ ہے کہ اگر یہ حاصل ہو بھی جائے تب بھی جو بعثت کا اصل ہدف ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ وہ ابتدائی طور پر حرکت ہے ظلمات سے نورانیت کی طرف کہ جو کم از کم انسان کے اندر اس کیفیت کو ایجاد کر دیتی ہے کہ اب یہ کم از کم قیام کی حالت میں آنے کی قابلیت پیدا کر لیتا ہے.
چند ایک مرحلے ہیں، عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ اب یہ جو پروردگار پیغمبر کا ہدف بتا رہا ہے کہ ہم نے بھیجا پیغمبر کو، مبعوث کیا، هو الذی بعث فیہم رسولا منہم، تو یہ جو ہدف پیغمبر کی بعثت کا کیا، یہ پیغمبر کی ذات اقدس اور آپ کی ظاہری حیات تک محدود ہے، کہ جیسا کہ بعض ہمارے مکاتب فکر نے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی یا پھر اس کی توجیحات کہ بھئی آپ کے بعد چونکہ آپ نے کر دیا اب یہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر کو ترک کر رہے ہیں وہ تو پیغمبر سے ڈائریکٹ آیات کو سن رہے ہیں، یتلو علیہم آیات، پیغمبر کا کام ہے آیات کو تلاوت کرنا، یزکیہم، پیغمبر خود ان کے تزکیے کے لیے موجود ہے، تو پھر میرے اور آپ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ بس کیا میرے لیے بعثت نہیں ہے؟ کیا میرے لیے ضرورت نہیں ہے کہ پیغمبر میرے اوپر آیات کو تلاوت کرے، یزکیہم، میرا تزکیہ کرے؟ اب اس کا معنی یہ کہ اگر قیامت تک اس بعثت کا یہ مقصد اور یہ کام باقی ہے تو کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی تلاوت پیغمبر کی تلاوت کہلائے، کوئی ایسا ہونا چاہیے جو پیغمبر کی طرح سے نفوس کا تزکیہ کرنے کی قابلیت رکھتا ہو۔ اب آپ بہت سارے مکاتب ہیں، ان کا اپنا نظریہ یہ، وہ کہتے ہیں بھائی پیغمبر کے بعد بس اجماعی طور پر لوگ کر سکتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن کو تم پیغمبر کی جگہ پر لا رہے ہو وہ کم از کم پیغمبر کی طرح سے قرآن کی تلاوت تو کر سکیں۔ اب پیغمبر کی تلاوت میں اور ہماری تلاوت میں کیا فرق ہے؟ ابتدائی ترین فرق یہ ہے، پیغمبر قرآن کو حافظے سے رٹ کر نہیں پڑھتے ہیں بلکہ قرآن کے ترجمان بن کر قرآن کو پیش کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر کرتے ہیں۔ تو ایسا لاؤ، اب تم نے کسی کو اگر ایسے کو بٹھا دیا جس نے قرآن پورا پڑھا ہی نہ ہو، حتیٰ حفظ کے مرحلے پر اسے قرآن حفظ نہ ہوا ہو، تو کیا وہ قرآن پیغمبر کی طرح سے تالی قرآن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے یزکیہم، نفوس کا تزکیہ کرنے والا۔ اب پیغمبر کے بعد تم یہ تزکیے کی ذمہ داری جس کے ہاتھ میں دے رہے ہو، اگر فقہ کے مسائل عرب کی بڑھیا عورت اس سے زیادہ جانتی ہیں، وہ خود فقہ کے مسائل سے واقف نہیں ہے، تو جو اپنا تزکیہ نہ کر سکے، اس لیے کہ تزکیہ لی کے کم از کم مرحلہ حلال اور حرام کا معلوم تو ہو، تزکیہ تو بعد کا مرحلہ ہے، تو کم از کم کسی ایسے کے ہاتھ میں ذمہ داری تو تزکیے کی جو اپنا تزکیہ کر سکے۔ جس نے اپنا تزکیہ کیا ہو وہ دوسرے کا کر سکتا ہے۔ بس اگر آیت اپنے معنی میں تا قیام قیامت اثر رکھتی ہے تو قیامت تک کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی قرآن کی تلاوت کرنا پیغمبر کی قرآن کی تلاوت کرنا، اور جو اسی طرح سے نفوس کا تزکیہ کر سکے جیسا پیغمبر نے لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کیا۔ لہذا پیغمبر کے بعد کوئی نہ کوئی ذات، کوئی نہ کوئی ایسی ہستی ضرور موجود ہونی چاہیے۔ اب پیغمبر کی بعثت کا ہدف کیا ہے؟ پیغمبر کی بعثت کا ہدف یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے اندر بیداری کو پیدا کیا جائے۔ کیا پیغمبر نے یا پیغمبر کے بعد جیسے ائمہ کی اگر آپ زیارات میں، صلوات میں جو ان کے اوپر خاصہ ہیں ان کے کبھی مطالعہ کریں تو زیارات میں اکثر مقامات پر خود ائمہ کو قرآن کی تلاوت کرنے، تالی القرآن تالی الکتاب، اس عنوان سے پکارا گیا۔ یہ جو ہم ائمہ کے بارے میں کہتے ہیں آپ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، تو ائمہ کی تلاوت ہمارے اور آپ کی جیسی تلاوت نہیں ہے، بلکہ یہ کون سی تلاوت ہے؟ یہ بالکل اس کی تفصیل ہے کہ جس کو آیت کہہ رہی ہے یتلو علیہم آیاتہ، پیغمبر تلاوت کرتے ہیں ان کے اوپر، اور پیغمبر کے بعد یہی تلاوت کرنے والے ائمہ۔ اب پیغمبر بھی تلاوت کر رہے ہیں، ائمہ بھی تلاوت کر رہے ہیں، تو بعثت تو وجود میں آ رہی ہے، بعثت کا امیجیٹ ایفیکٹ کیوں وجود میں نہیں آ رہا؟ اب یہ تو ہمیں اطمینان ہے، اس بات کا ہمیں یقین ہے کہ پیغمبر کی تلاوت کرنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ادھر کوئی کمی نہیں ہے، نہ خود قرآن کی اپنی تاثیر میں کوئی کمی۔ اگر وہاں کمی نہیں ہے تو پھر آخری کون رہ گیا؟ آخری ہم خود رہ گئے۔ یعنی کہ اس کا معنی یہ کہ میرے اندر قابلیت پیدا نہیں ہونا، تو مجھے اپنے اندر قابلیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے آپ کو قابل بناؤں کہ جب وہ آیت میرے اوپر تلاوت ہو تو اثر میرے وجود سے ظاہر۔ اب اگر ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہا تو مسئلہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہم اس موت کا شکار ہیں کہ جو ابھی تک ہمیں حیات کی طرف آنے نہیں دیتے۔ اب سمجھنے کی ضرورت ہے، آیا واقع ہے نا ہم موت کا شکار ہیں یا نہیں، کسی مرحلے میں ہیں یا نہیں؟ تو عزیزان من، ٹیسٹ کیا ہے؟ ہم نے یہ کیسے اندازہ لگانا ہے کہ ہم میں کوئی حیات باقی ہے یا نہیں، اور ہم میں نور کی طرف حرکت کرنے کا
کوئی مقدمہ موجود ہے یا نہیں. تو مرحلہ کیا ہے عزیزو؟ مرحلہ یہ ہے کہ اس کا ٹیسٹ کیا ہے؟ ٹیسٹ یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ تمہارے وجود کے اندر اپنے زمانے کے امام کی طلب اور تڑپ موجود ہے یا نہیں. یہ طلب اور تڑپ، اب میں اسی تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن صرف چند ایک اشارے کروں گا. یہ طلب اور تڑپ حقیقی ہونی چاہیے. وہ حقیقی طلب اور تڑپ کیا ہوتی ہے؟ اس کا بیسٹ امتحان اس کو بھی آزمانے کا. یقیناً آپ میں سے اکثریت نے آج انشاءاللہ روزہ رکھا ہوگا، اور اگر نہیں بھی رکھا روزہ تو ابھی سے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کر کے دیں. ابھی آپ بیٹھے بیٹھے یہ نیت کریں کہ جی میں کل صبح تک پانی نہیں پیوں گا. ابھی بیٹھے بیٹھے یہ نیت کر لیں کیا کہ میں کل فجر تک پانی نہیں پیوں گا. جیسے ہی آپ یہ نیت کریں گے کہ میں پانی نہیں پیوں گا، اسی وقت آپ کو پیاس کا احساس ہونا شروع ہو جائے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ ہر تھوڑی دیر بعد آپ کو پیاس لگنا. اگر آپ اپنے آپ کو بھلا بھی دیں گے، ہر تھوڑی دیر بعد آپ کو یاد آئے گا پانی نہیں پیا، حالانکہ آپ کے بدن میں پانی کی کمی نہیں ہے. اچھا، پانی کے علاوہ چائے پی لیجیے گا، قہوہ پی لیجیے گا، کچھ اور چیز پی لیجیے گا، دودھ پی لیجیے گا، شربت پی لیجیے گا، پانی نہیں پی جائے گا. تب بھی کیا ہوگا؟ ہر کچھ دیر کے بعد آپ کو خیال آئے گا پانی نہیں پیا، حالانکہ نہ کوئی ذائقہ ہے، نہ کوئی رنگ ہے، نہ کوئی بو ہے. لیکن پھر بھی کیوں؟ اس لیے کہ پانی ہمارے وجود کا ایک ایسا حصہ ہے کہ جس کی طلب کے ساتھ ہماری حیات اور ہماری بقا موجود ہے. اور اگر آپ پانی پیے بغیر سو جائیں تو کیا ہوگا؟ رات کو گہری سے گہری نیند میں بھی آپ کی آنکھ ایک دفعہ کھلے گی، اور کھلتے ہی جو پہلا خیال آپ کے ذہن میں آئے گا وہ کیا ہوگا؟ پیاس، پانی نہیں پیا. سوال، کیا کبھی میری زندگی میں امام کی ضرورت اس پانی کے گلاس جتنی ہوئی ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ مجھے امام کی کمی اپنی زندگی میں اسی طرح سے بے چین کیے ہوئے ہو؟ کبھی میں خواب سے اٹھا ہوں اور مجھے اس چیز نے پریشان کیا ہوا ہو کہ میری زندگی میں میرے زمانے کے امام کی کمی موجود ہو؟ اب اگر نہیں ہے تو کیا کرے؟ اگر انسان کو بھوک لگنا بند ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یقیناً اس کے اندر ڈیفیشنسی ہوگی پیدا، اور یہ مرض ایک ہے. خدا سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی مبتلا ہو جائے ایسے مرض میں کہ جب بھوک لگنا بند ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر بڑی تاکید کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی آپ اس مرض میں آ گئے ہیں، اب آپ کو بھوک لگے یا نہ لگے آپ کچھ نہ کچھ کھاتے رہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس مرض کا اثر کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اندر ڈیفیشنسی ہو رہی ہوگی. آپ کو جب بھوک نہیں لگے گی تو آپ کو پتہ نہیں لگے گا، اور ایک وقت میں کمزوری اتنی آئے گی کہ بے ہوش ہو جائے گا اور پھر دنیا سے چلا جائے گا. بس یہ بھوک کا لگنا حیات کی بقا اور دوام کی ضامن ہے، علامت حیات ہے. اور بقا اور دوام حیات کا اسی، آپ کو بھوک لگے گی تو اس کا مطلب ڈیفیشنسی ہے، دور کرنے کے لیے کھائیں گے تو زندہ رہیں گے، باقی رہیں گے. پیاس اسی طرح سے، خدا نخواستہ کسی کو پیاس لگنا بند ہو جائے، کوئی اس مرض میں مبتلا ہو جائے کہ اس کو پیاس نہ لگ رہی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ بھائی آپ تھوڑی دیر میں تھوڑا سا پانی پیتے رہنا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مرض ایسا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا، آپ ڈی ہائیڈریٹ ہو جاؤ گے، ڈی ہائیڈریٹ ہو کے بے ہوش. اور پھر بات اتنی سی عزیزوں، اگر بھوک لگنا بند ہو جائے تو بدن کی موت ہو جاتی ہے. اگر پیاس لگنا بند ہو جائے تو بدن کی موت ہو جاتی ہے، اور اتنی سائلنٹ ڈیتھ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. حالانکہ آپ کے بدن ظاہری حواس کے ساتھ متعلق ہے، لیکن ایک چیز کی طلب اور تڑپ بند ہو جائے تو سائلنٹ ڈیتھ پتہ بھی نہیں لگے گا. امام کی طلب اور تڑپ اگر بند ہو جائے تو ایمان کی موت ہو جاتی ہے، اور ایمان کی موت کا تو ویسے ہی نہیں پتہ لگتا. اور اگر اتنی یہ بھی سائلنٹ ڈیتھ ہو جائے تو پھر تو بالکل ہی نہیں پتہ لگے کب میرا ایمان مر گیا، مجھے نہیں معلوم. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم ان لوگوں میں حساب ہو رہے ہوں کہ جو زندگی میں اپنے ایمان کے جنازے کو صرف کندھوں پر لادے ہوئے پھرتے رہے. بس امام کی تڑپ بنیادی طور پر حیات ایمانی کا اشارہ ہے.
اگر میرے اندر امام کی تڑپ نہیں ہے تو علاج کی ضرورت ہے. یاد رکھیے گا یہ جتنی بھی دعائیں تعلیم کی گئی ہیں یہ اس پانی اور خوراک کی مانند ہیں کہ جس کو رکھا اس لیے گیا ہے کہ اگر تمہیں نہیں ہو رہا تو کم از کم گھونٹ گھونٹ پیتے رہو, کچھ نہ کچھ کھاتے رہو تاکہ مر نہ جاؤ. یہ جو دعائیں آپ اور ہم پڑھے جا رہے ہیں ان کا اصل کام یہ نہیں ہے. ان کا اصل کام یہ ہے, اصل مقصد کیا ہے, اصل ہدف یہ ہے بنیادی طور پر امام کی طلب اور تڑپ میرے اندر اتنی شدت کے ساتھ. اب جب ایمان مردہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, جب ایمان اندر سے مردہ ہے تو پھر تلاوت کا اثر مردوں پر نہیں ہوتا. لہذا ہمارے زمانے کے امام, آپ کا مشہور معروف لقب قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت کو قائم آل محمد کیوں جاتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ جتنے بھی اہداف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مستضعفین فی الارض کو امام بنانا چاہتا ہے, زمین کا وارث بنانا چاہتا ہے, اللہ تبارک و تعالی انہی کے ذریعے سے اپنے دین کو تمام دینوں کے اوپر غلبہ دینا چاہتا ہے. یہ سارے کا سارا ہدف حضرت کے ذریعے سے متحقق ہونا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ قیام کرنے والا امام کہ جس کا لقب ہی قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے, وہ امام 1200 سال سے منتظر کس بات کا ہے؟ زیارت آل یاسین میں اور آپ پڑھتے ہیں نا, سلام کر کے السلام علی تالی القرآن و ترجمان, بس ترجمان قرآن بھی ہے اور تلاوت بھی کر رہا ہے. لیکن اس تلاوت کا اثر ہم پر ہو رہا ہے یا نہیں؟ ہمارے اندر حیات ایمانی پیدا ہو رہی ہے یا نہیں؟ ہم ظلمات سے نکل کے نور کی طرف آ رہے ہیں؟ نہیں, یہ بحث ہے. میں نے عرض کیا مردہ قیام نہیں کر سکتا, سوتا ہوا قیام نہیں کر سکتا, بے ہوش یا غافل قیام نہیں کر سکتا. یہ درمیان میں بعثت ہے. بعثت ہمیں مردے کو اس قابل بناتی ہے کہ زندگی کی طرف لائے, پھر وہ قیام کے قابل ہو جاتا ہے. بعثت ہے جو نیند سے جگاتی ہے تو جاگا ہوا قیام کے قابل ہے. غافل کو ہوشیار کرتی ہے, ہوشیار ہے جو قیام کے قابل ہے. میں نے اور آپ نے, ہم نے اپنے اندر سے اس کیفیت کو ایجاد کرنا ہے. اب وہ کیا ہے؟ امام کی تڑپ کیسے پیدا ہونی ہے؟ ایک راستہ یہ ہے کہ امام کی حکومت کے لیے کام شروع کیا جائے. لفظ امام کا معنی ہی کیا ہے؟ حاکم. امام اور لفظ امت دونوں ایک ہی ریشے سے, دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے. امت کب تشکیل پاتی ہے؟ امت اس وقت تشکیل پاتی ہے کہ جب ان کے درمیان میں کوئی کلیکٹو بیہیویئر پایا جائے, سوشل بیہیویئر, کوگنیٹو بیہیویئر ان کے درمیان میں پایا جائے. اگر یہ بیہیویئر نہیں ہے, انفرادی طور پر سب موجود ہیں, تو مجمع تو بن جاتا ہے, امت وجود میں مجمع ہے, امت نہیں ہے. لہذا ایک ایسی جماعت کو تصور کریں نماز کی جس میں سب اپنی مرضی سے نماز پڑھ رہے ہوں, بظاہر ایک صف میں کھڑے ہوں, کوئی آگے جا رہا ہو کوئی پیچھے جا رہا ہو, تو یہ جماعت نہیں کہلاتی. اس جماعت میں سامنے کھڑے ہوئے شخص کو امام اس وقت کہا جائے گا جب یہ کلیکٹیولی اس کو فالو کر رہے ہوں. اب اس کلیکٹیو بیہیویئر کے اندر غور کیجئے گا کتنا سخت ہے پروردگار. اب امام کے معاملے میں لفظ امام جو پروردگار جماعت کے امام کو بغیر امام کہہ رہا ہے تو پھر شریعت کتنی سخت ہے. حتیٰ اس امام کے جو کچھ لمحوں کے لیے آپ کا امام بن رہا ہے, جب کچھ لمحوں کے لیے ایک بہت ہی مقید مرحلے میں صرف نماز کی جماعت کا امام اگر بن رہا ہے تو یہ امامت اس کی مطلق تو نہیں ہے, نماز سے متعلق ہے, نماز کے وقت تک رہے گی, نماز کے متعلق, اس سے زیادہ نہیں ہے. اب یہ نماز کا امام بھی جب امام کی حیثیت کر لیتا ہے اختیار, تو پروردگار اتنا سخت ہے کہ فرماتا ہے اگر تم اس سے پہلے کسی رکن میں گئے تو تمہاری جماعت باطل. نماز باطل نہیں ہوتی, نماز باطل نہیں ہوتی, لیکن تم جماعت سے نکل جاؤ. یعنی کیا؟ جیسے ہی تم نے اس کلیکٹیو بیہیویئر کو توڑا تم امت کے دائرے سے خارج. بس اب غور کیجئے گا, اس کا معنی کیا ہے کہ جس کو اللہ نے میرے لیے امام بنا کر بھیجا ہے, میرا اس کے ساتھ امام کا رابطہ کب ایجاد ہوگا؟ جب میں اپنے آپ کو امت بنا کر اس کلیکٹیو بیہیویئر میں امام کے ساتھ ارتباط پیدا کروں گا.
اگر ہمارا یہ کلیکٹو بیہیویئر، یہ سوشل بیہیویئر ایجاد نہیں ہو رہا، ہم امت نہیں ہیں. پر جب ہم امت نہیں ہیں تو ہمیں اس کو امام کہنے کا کوئی حق. عزیزان من، اہل بیت اطہار کو امام کہنے والے وہ بھی ہیں، مگر نہیں کہتے امام. بڑے عزت اور احترام سے امام حسن امام حسین کہتے ہیں. دیگر ائمہ کے لیے بھی امام کا لفظ استعمال کرتے ہیں. عقیدت بھی بہت رکھتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ جیسے ہی لیڈرشپ کی بات آتی ہے وہ کہتے ہیں یہ نہیں وہ. ایسے ہی ہے نا بھائی، جھگڑا یہ چلا رہا ہے. ہم کہہ رہے نہیں یہی امام، وہ کہتے نہیں باقی سب کچھ صحیح. امام بھی کہیں گے، ہم احترام بھی کریں گے، عزت بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، پیسہ بھی دے دیں گے، سب کچھ کر لیں گے. لیکن جہاں لیڈرشپ کی بات آئے گی، جہاں سوشل اور اجتماعی اور سیاسی مرحلے کی بات آئے گی، وہ کہتے ہیں یہ نہیں وہ. تو اب اگر میں بھی اپنے زمانے میں امام کا رسپیکٹ تو کرتا ہوں، لفظ امام تو مانتا ہوں، لیکن لیڈرشپ کے لیے میں کسی اور کو تلاش کر رہا ہوں، یا لیڈرشپ کے معاملے پر میں خاموش بیٹھا ہوا ہوں، تو پھر خدا ہمیں ایسے بدبختوں میں مبتلا کرتا ہے جس میں اور آپ ہوئے میں ہیں. کل حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک خطبے کے کچھ الفاظ پڑھنے کو ملے. کی شکوہ اللہم صلی اللہ. یہ حضرت کا شکوہ ہے. جب حضرت نے دیکھا نا کہ یہ لوگ میری قدر نہیں کر رہے ہیں، تو آپ نے شکوہ کر کے پروردگار تو انہیں مجھ سے بدتر میں مبتلا کر دے، کیونکہ یہ میری قدر جاننے والے نہیں. تو جب زمانے کے امام کی قدر نہ جانی جائے تو یہ جو ہے ہم بیدار ہیں یا نہیں، اس کا ایک مرحلہ، ایک ٹیسٹ یہ بھی ہے. قیمتیں روزانہ کے حساب سے بڑھائی جا رہی ہیں، ہم سناٹے میں. اب تو وہ کہا جاتا ہے کہ آنکھوں میں انگلیاں مار کے نظر آ رہا ہے کہ مقتدر طبقے کیسے فرقہ وارانہ فساد سب تیار کیا ہوا انہوں نے پلیٹ فارم. پہلے ایک غیر آئینی پاکستان کے قوانین کے خلاف ایک بل پاس کروایا گیا، اصلا جس کی اساس ہی غلط ہے. اس کے بعد یہاں پر جب احتجاج شروع ہوا تو وہاں آپ نے دیکھا بھی سرکاری بلڈنگ میں اسلام آباد میں وفاقی وزیر مذہبی امور ان کی سربراہی میں ایک پورا تکفیری کانفرنس برپا ہو گئی. یہ بلا وجہ ہو رہا ہے؟ نہیں، بلا وجہ نہیں. یہ سب کا سب، اگر کوئی ابھی ذرا سا بھی جاننا چاہے، سب پلانٹڈ کام ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ مقتدر طبقہ مادر وطن کی قیمت لگا چکا ہے. مادر وطن فروخت ہونے والی ہے. ہماری ماں بک جائے گی، ہمیں پھر ٹینشن کوئی نہیں ہے. پتہ نہیں کس خواب غفلت میں آ گئی نا وہ ٹیم جو ایٹامک انرجی والی آتی ہے. کر دیا نا اس نے کام، آپ کے بموں کی تعداد کم کر دی، آہستہ آہستہ انشاءاللہ فارغ ہو جائے گا. عوام غفلت میں رہے، کچھ کو لگا دو پی ایس ایل میں، مادر وطن کا سودا ہو جائے گا، یہ کرکٹ دیکھتے رہ جائیں گے. ایک آدھ کہیں دھماکہ کرا دو تاکہ لوگوں میں خوف و ہراس کی کیفیت رہے. ہم پھر یہ سمجھتے رہیں کہ یہ ہمارے محافظ ہیں، جو ہمارے محافظ بن کے ہماری ہی مادر وطن کا سودا کرنے جا رہے ہیں. اور باقیوں کو ڈرا کے رکھو کہ بھئی فرقہ واریت ہونے والی ہے، تاکہ ذہنی طور پر یہ مشغول رہیں. اور پیچھے اچھا جو ذرا سا کوئی اور بیدار ہو تو اس کے لیے مہنگائی اتنی کر دو کہ بیچارہ اپنے گھر میں ہی پھنسا رہ جائے کہ میرے بچے کو کھانے کو کہاں سے ملے گا. اور اس ساری کیفیت کے مقابلے پہ ہمارا رد عمل، لہذا غور کیجیے گا. اگر ہم چاہتے، ایک مرحلہ کیا ہے، ایک مرحلہ امام کی ضرورت کا اظہار صرف دعائے امام زمانہ نہیں ہے، صرف نمازوں میں اللہم عجل ولیک الفرج. میں نے عرض کیا کہ یہ وہ پانی ہے جو شاید آپ کو زندہ رکھے، لیکن علاج نہیں ہے. علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ جب امام کی حکومت کے قیام کے لیے، اب امام کی حکومت کے قیام کا مرحلہ کیا ہے، کیسے حکومتیں قائم ہوتی ہیں؟ فردن فردن نہیں ہوتی. یہ نہیں ہوتا کہ یہ بھی کریں وہ بھی کریں، یہ نہیں ہوتا. حکومتوں کا قیام ہوتا ہے انسٹیٹیوشنلائزیشن کے ذریعے سے، ادارہ سازی.
ابھی آج ان دوستوں کے ساتھ دیکھنے کا موقع ملا. خدا محبوب تراب، خدا ان لوگوں کی توفیقات میں اضافہ کرے. ادارہ اگر واقعاً کام کرنا چاہے، البتہ منع کیا ہے منہ پہ تعریف کرنے سے، لیکن میں فی الحال یہاں بتانے سے مجبور ہوں. آپ ابھی بھی چلے جائیں، میرا بھی اتفاق ابھی پہلی دفعہ ہوا، میت خانے میں اتر کے کسی کو اچھا احساس ہو جائے صفائی ستھرائی کا، یہ اپنی جگہ ایک نعمت. آپ میں سے اکثر کا پنجاب کی طرف سفر کرنے کا اتفاق ہوا ہوگا. جیسے ہی آپ موٹر وے پہ اترتے ہیں ایک سکون کا سانس خود بخود لے لیتے ہیں. جب موٹر وے پہ بنے ہوئے صاف ستھرے ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں، صاف ستھرے باتھ روموں میں جاتے ہیں، تو پیچھے جو آپ حالت دیکھتے ہوئے آئے ہوتے ہیں نیشنل ہائی وے پر، اس کے مقابلے پر آپ، یہ تربیت ہے انسان کی. آپ اگر مطلب جو لوگ ویسٹ سے ہو کر آتے ہیں معمولاً، تو وہاں کیا ان کو زبردستی ہاتھ پاؤں باندھ کے نہلا دھلا کر یہاں بھیجتے ہیں کہ ان کو پھر ہر چیز صاف ستھری لگنے لگتی ہے؟ نہیں، صرف ایک صاف ماحول دے دیا جاتا ہے. یہ ہے انڈائریکٹ تربیت. آپ کسی کو مسلسل صاف ستھرا پاکیزہ ماحول دیں، اس کے اندر گندگی سے نفرت خود بخود پیدا ہو جائے گی. ہمیں اپنے درمیان میں ادارہ سازی کرنی ہے. میں ایک جگہ کہیں بات کر رہا تھا تو میں نے کہا آج کل جو ہے وہ شیطان پکنک پر گیا ہوا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ بہت عرصے کے بعد شیطان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ بھئی اکیلے کچھ نہیں ہو سکتا، ادارہ سازی کی ضرورت ہے. تو پچھلے 200 سال کے اندر، 300 سال کے اندر اس نے ادارے بنائے. یہ شیطانی ادارے ہیں جن کو آج میں اور آپ ورلڈ بینک کے نام سے، یونائٹڈ نیشن کے نام سے، یونیسکو کے نام سے، WHO کے نام سے، IMF کے نام سے جانتے ہیں. یہ سب کیا ہیں؟ شیطانی ادارے. ان کا کام دنیا میں کہیں پہ بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. IMF جہاں جاتی ہے اس ملک کا تباہ کر کے آتی ہے. ورلڈ بینک جہاں پاؤں رکھتا ہے وہاں پر ملک کو تباہ کر دیتا ہے. میرے پاس اتنی دلیلیں ہیں کہ اگر میں آپ کو بتانے لگوں تو خود ایک پورا باب ہے. یونائٹڈ نیشن کا، میں ملک اور اس کا نام نہیں لوں گا، تھوڑی سی حساسیت اس بیچارے کے لیے بھی پیدا ہو جائے گی. لیکن یونائٹڈ نیشن کے کسی ایک ملک کے اندر اس کے مشن کو چلانے والا آدمی، یعنی جو جس کے پاس پوری مینجمنٹ تھی، اس بندے نے یہ ڈائریکٹلی مجھ سے بات کی. میں ناقل نہیں بتا رہا ہوں آپ کو درمیان میں. کہنا جب ہمارا وہاں مشن تقریباً کمپلیٹ ہونے والا تھا تو ہم نے وہاں کے ملک کے تمام بڑے افراد کو، اس کے وزیر اعظم وغیرہ سمیت سب کو بلایا اور ایک چھوٹا سا فنکشن ہوا. اس کے بعد آخر میں ان پلانڈ طور پر جو ہمارے وہاں پہ پروگرام کرنے والے تھے انہوں نے مجھے بلا لیا کہ آپ بھی کچھ کہہ دیں. کہ میں نے وہاں جا کے ڈائس پہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو میں نے پبلک کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یونائٹڈ نیشن کے اس مشن سے آپ کو کیا فائدہ. کہا میرے منہ سے یہ لفظ نکلنا تھا، وہاں کا صدر ہاتھ کھڑا کر کے کھڑا ہو گیا کہ میں بتاؤں گا. کہ میں بہت خوش ہوا کہ صدر کہے گا. کہ آپ جب میں نے صدر کو مائک دیا تو صدر مجھ سے کہنے لگا آپ کے مشن سے ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے ملک میں اتنی فحاشی نہیں تھی، آپ نے اتنی فحاشی پھیلا دی. ہمارے ملک میں اتنی کرپشن نہیں تھی، آپ نے کرپشن کا لیول یہاں تک پہنچا دیا. میرے ملک میں آپ کے آنے سے پہلے بے روزگاری اتنی نہیں تھی، آپ نے یہاں تک پہنچا دی. میرے ملک میں اس سے پہلے جرائم اتنے نہیں ہوتے تھے، آپ نے. کا وہ لسٹ گنوا رہا تھا اور میں سر جھکا کے کھڑا ہوا تھا. یہ حقیقت ہے. ان تمام، اب یہ کیا ہے؟ یہ وہ شیطانی ادارے ہیں کہ شیطان گیا ہوا ہے پکنک پر اور یہ اس کی جگہ اس کے سارے مشن کو اب یہ چلاتے ہیں. امام کا کون سا ادارہ؟ معذرت آپ کہیں گے مولانا صاحب مجلس پڑھتے پڑھتے درس پر آ گئے. اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب بھی کوئی یہ کہتا ہے نا کہ مولانا صاحب نے مجلس نہیں پڑھی درس دیا. مجھے واقعی بڑی خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ مجھے بچپن سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ درس گاہ حسینی ہے. اور اگر درسگاہ میں درس نہ ملے تو پریشانی کی بات ہے. دیکھیے معجزات مجھے بھی بہت سارے زبانیں یاد ہیں، لیکن وہ معجزات جو میرے اندر تبدیلی کا اعجاز پیدا نہ کر سکے اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں. میں معجزات کے خلاف نہیں ہوں، بلکہ معجزات کے دلائل کے ساتھ مباحث آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں کہ معجزہ ضروری کیوں ہے، اور 100% اس بات کا قائل ہوں کہ ممبر سے معجزہ بیان ہونا چاہیے. لیکن جو سیکھا ہے اس کا اثر آپ کو صرف اتنا بتا دوں
کہ معجزات کا اصل بیان ہمارے نوجوانوں اور بچوں کے لیے ہونا چاہیے. یہ عمر ہے معجزات سننے والی اور سنانے والی. میرے اور آپ کی عمر نہیں ہے، ان کی عمر ہے کہ ان کو معجزات سمجھائے. کیوں؟ ان کی عمر میں معجزہ ہیرو شپ کو ذہن میں قائم کرتا ہے. ایک مرتبہ آپ نے اپنے بچے کا ہیرو حضرت امیر کو بنا دیا تو یہ ساری زندگی علی جیسا بننے کی کوشش کرتا رہے گا. دیکھیے آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سارے سینئر لوگ ہیں. اگر آپ میں سے کوئی جا کر سپر مین کی فلم دیکھنے لگ جائے، بیٹ مین دیکھنے لگ جائے، تو دوسرے اس کو دیکھ کے کہیں گے بھائی کیا ہو گیا، خیریت ہے؟ کہیں گے نہیں اتفاق. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو فلمیں ہیں بنیادی طور پر ان کا ہدف بچے ہیں. بنیادی اگر کوئی بڑا دیکھ رہا ہو تو اس کے بارے میں تعجب کرتا ہے انسان کہ یار کیسا نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے کہ یہ چیزیں دیکھ رہا ہے. ائمہ کے معجزات کو بیان کرنے کا زمانہ وہ ہے جس میں میرا بچہ سپرمین کو دیکھ کر خود سپرمین بننے کی کوشش کر رہا ہے. میں نے امام کی وہ کیفیت اس کو اس وقت پہنچانی ہے تاکہ وہ سپرمین بننا چھوڑ کر امیر مختار بننا چاہے، مالک اشتر بننا چاہے، میثم تمار بننا چاہے. ہاں وہ کہے کہ بابا مجھے وہ جیومیٹری چاہیے جس پہ مختار بنا ہوا ہو، مجھے وہ کپڑے چاہیے جیسے مختار نے پہنے. اب یہ جو بچپن میں مختار بن رہا ہوگا، بننے کی کوشش کرے گا، یہ جوان ہو کر انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو مختاریت اس کے اندر آ ہی جائے گی. میں مخالف نہیں ہوں معجزات کا، لیکن سوال یہ عزیزان میں سوال ہمارے اور آپ کے لیے اتنا ہے، ہمارے پاس وہ کون سا انسٹیٹیوشن ہے کہ جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ میں نے اپنے زمانے کے امام کے لیے یہ ادارہ بنایا. ادارہ سازی کیسے ہوتی ہے؟ بس ایک جملہ کہوں گا، اس لیے کہ ہمارے امام کے اور ہمارے زمانے میں اسی چیز کا فقدان ہے. ہم نے اپنے زمانے کے امام کے لیے انسٹیٹیوشنز نہیں بنائے. کیوں؟ انسٹیٹیوشن افراد کے اوپر نہیں چلتے، قوانین کے اوپر چلتے ہیں. اگر کسی ادارے کا قانون مضبوط ہے، مینجمنٹ مضبوط ہے، افراد نہیں، اس کے اپنے قواعد و ضوابط مضبوط ہیں تو پھر وہ بنے. کسی بھی ادارے کے لیے ادارہ بالکل گھر کی مانند ہوتا ہے، ساختمان بلڈنگ کی مانند ہوتا ہے. بلڈنگ کو کھڑے کرنے کے لیے کچھ اینٹوں کو زمین کے اندر دفن ہونا پڑتا ہے. اب یہ بنیاد جتنی مضبوط ہوگی گھر اتنا مضبوط ہوگا. ایسے ہی ہے نا بھائی، آپ بنیاد پر جو پیسہ خرچ کر رہے ہوتے کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ بھائی بنیاد مضبوط ہوگی تو گھر کھڑا ہوگا. جتنی مضبوط بنیاد ہوتی چلی جائے گی بلڈنگ کے اتنے اوپر جانے کے امکانات باقی رہتے ہیں. لیکن اگر بنیاد ہی کھوکھلی ہو تو بس بنیاد کی اہمیت کو سب سمجھتے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی بنیاد بننا نہیں چاہتا. کیوں؟ اس لیے کہ بنیاد وہ ہوتی ہے جو زمین میں دفن ہو کر اپنا نام تو گم کر دیتی ہے لیکن عمارت کی شکل میں اپنے وجود کا اثر ظاہر کر رہی ہوتی ہے. ہم میں سے ہر کوئی دیوار بننا چاہتا ہے، کھڑکی بننا چاہتا ہے، دروازہ بننا چاہتا ہے، چھت بننا چاہتا ہے، بڑا اچھا لگتی ہے. اس عمارت کی دیواریں بڑی خوبصورت ہیں، اس عمارت کی چھت بڑی خوبصورت ہے، لیکن جس پہ کھڑی ہوئی ہے وہ اس کی بنیاد ہے. ادارہ سازی جب تک ہمارے اندر ایثار اور قربانی کی یہ کیفیت ایجاد نہیں ہوگی اس وقت تک ہم ادارہ سازی نہیں کر سکتے. ائمہ نے اپنے شیعوں سے جو چیز مانگی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کلیکٹیو بیہیویئر ہے کہ جس کی وجہ سے امت ایجاد ہوتی ہے، ادارے ایجاد ہوتے ہیں. لہذا ائمہ اپنے شیعوں کے درمیان میں سب سے زیادہ جس چیز کو کیا چاہتے ہیں؟ حسن ظن اور ایک دوسرے کو تحمل و برداشت کرنا. یہی دو چیزیں ایسی ہیں جن کا ہمارے اندر شدت کے ساتھ فقدان ہے. اب کوئی کام کر رہا ہوگا تو ایک طبقہ پیدا ہو جائے گا جو کہے گا جی انہوں نے پیسے کھا لیے، کوئی کہے گا جی انہوں نے یہ کر دیا، کسی کو یہ تکلیف ہوگی اپنی ریاکاری کے لیے کر رہے ہیں، کسی کو کچھ ہوگا خود تم نے کیا کیا. فی سبیل اللہ بدزنی پھیلانا اور پھر اس کے بعد یہ سمجھنا کہ میں علی کا شیعہ ہوں تو یہ بے وقوفی ہے، یہ خوش فہمی. علی کا شیعہ کبھی بھی شیعوں کے بارے میں اپنے ساتھیوں کے بارے میں بدزنی نہیں پھیلا سکتا، نہ خود بدزن ہوتا ہے نہ بدزنی پھیلاتا ہے. پھر تحمل اور برداشت ہمارے اندر ہے. میں ایک ملک میں گیا، پھر نام نہیں لوں گا، جب میں نے ان سے پوچھا کہنے لگے آقا صاحب یہاں پر اردو زبان بولنے والے شیعوں کی کل تعداد 350 جس میں گود کے بچوں کو بھی ہم نے شامل کیا ہوا ہے، تب کتنی ہے؟
350. اس 350 کی آبادی میں بھی کم از کم 3 گروہ موجود تھے. کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو بلا سکیں؟ اللہ جل شہید استاد سبت جعفر کہہ گئے نا، اللہ جل کہنا آسان ہے، آ گئے تو تیاری کیا ہے؟ کوئی ادارہ بنایا ہم نے؟ کوئی اہل، یعنی کل میں اتفاقاً بات کر رہا تھا، میں ان لوگوں کے اوپر واقعاً تعجب کرتا ہوں کہ جو کسی کار خیر کو رکوانا اپنے لیے کامیابی سمجھتے ہیں. کوئی ایک گروہ آئے گا، وہ کام کر رہا ہوگا، اس کے مقابلے پر آ جائے گا، اتنا شور مچائے گا، اتنے تہمتیں لگائے گا. میں سائڈ نہیں لے رہا کسی، لیکن مجھے ظفر بہت مظلوم لگتا ہے. جتنی برائیاں ہماری قوم نے اس بندے کی ہیں شاید ہی کسی نے کی. اور جس سے میں نے پوچھا ہے کہ بھائی آپ کے پاس پروف کیا ہے، کا پروف کوئی نہیں. آپ کو پتہ ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ گناہ کبیرہ میں تہمت کہلاتی ہے، جس کا گناہ غیبت سے زیادہ سنگین ہے. اور ہم یہ کام فی سبیل اللہ کر رہے ہوتے ہیں. مجھے آج تک کوئی ایک بندہ بھی نہیں ملا جس کے پاس پروف ہو کسی چیز کا. ہم ہیں اس قابل؟ اس کو گرا کر اس کے خلاف پتہ نہیں کیا کر کے جب تک کار خیر بند نہیں ہو جاتا سکون نہیں آئے گا. جانتے ہیں اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جانتے ہیں اس کا بار کیا ہے قیامت کے دن؟ بھائی آپ کے اندر صلاحیت ہے نا، آپ کوئی اور کام کر لو جا کے. اتنا بولیں گے بھائی آپ کا کام، اگر کہیں آپ کو کوئی چیز پروف کے ساتھ پتہ لگتی ہے کہ یہ غلط ہو رہی ہے تو آپ کا کام ہے صرف منع کرنا. جب اللہ تعالیٰ پیغمبر کو کہہ رہا ہے وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تمہارا کام ہے صرف پہنچا دینا. اگر پروف کے ساتھ آپ کو کسی کی کرپشن کا پروف کے ساتھ معلوم ہے تب بھی آپ کا کام ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر. بس اگر وہ آپ کی بات نہیں مان رہا تو زور زبردستی کرنا آپ کا کام نہیں ہے. یہ موضوعات ہیں جو کبھی ہمارے ہم ممبر سے بیان نہیں ہوتے، نہ ہماری پھر کوئی تربیت میں حصہ آتا ہے. سوال ہمارا پھر یہ ہوتا ہے کہ امام آتے کیوں نہیں؟ ہمارا کلیکٹیو بیہیویئر نہیں. اور جہاں کلیکٹیو بیہیویئر نہ ہو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ سید الشہداء کا مدینہ چھوڑ دینا وہ چھوٹا عمل ہے. اور حضرت نے جس طریقے سے مدینہ چھوڑا ہے تاریخ حیران ہے. بار بار نانا کے روضے پر جاتے ہیں اور ایسا گریا کرتے ہیں کہ غشی طاری ہو جاتے ہیں. سید الشہداء نانا کی مرقد پر لپٹ کر رو رہے ہوں اور مدینہ میں کسی کو پتہ نہ لگے، ہو سکتا ہے؟ کون نہیں جانتا کہ امام رات کی تاریکی میں بغیر کسی کو بتا کر چھپا کر مدینہ سے نہیں نکلے، بلکہ اعلان کر کے گئے، بتا کر گئے. حسین چلا جائے، لوگ مدینہ میں رہ جائیں. پھر مکہ آئے. مکہ میں آ کر میرے مولا نے اس زمان و مکان کا انتخاب کیا ہے کہ اس زمانے کا پورا سوشل میڈیا سید الشہداء کی مٹھی میں ہے. پورے بلاد اسلامیہ سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں حج کرنے، تمام جس کو پتہ لگتا تھا کہ حسین مکہ میں موجود ہیں وہ فوراً جاتا تھا حضرت کی سلامی اور زیارت کے لیے. آپ سوچیں نا، آپ موجود ہوں کسی جگہ پر اور آپ کو پتہ لگے کہ حج پر اس سال زمانے کا امام بھی موجود ہے، کتنی خوشی ہوگی آپ کو. یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آج ہمارے ساتھ اس حج میں امام ہیں تو شاید امام کے توسط سے ہمارا حج ہو جائے. کتنا انسان کے اندر پیدا ہوگا. اور حج سے ایک دن پہلے آپ کو پتہ لگے کہ امام عمرے میں تبدیل کر کے حج کو اور مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. روح کعبہ چھوڑ کر چلا جائے تو پھر یہ میتوں کا چکر لگانا تو رہ جاتا ہے، طواف نہیں کہلاتا. کربلا کا باعث کیا چیز بنی ہے؟ خاموش اکثریت، جس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. عزیزان من، ظلم کے سامنے خاموشی، کون کہہ رہا؟ خود امام حسین. ظلم کے سامنے خاموشی گویا ظالم کا ساتھ دینا.
ہر زیارت میں امام کی کیوں ہے؟ سماعت و رضیت پہ کیوں لعنت بھیجی ان کے اوپر؟ سنا خاموش رہے. یہ خاموشی، یہ رضایت انسان کو اس ظالم کا ساتھی بنا دیتی ہے جو ظلم کر رہا ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر ایسی خاموش اکثریت موجود رہے، سید الشہداء خاندان اہل بیت کے بہترین افراد کے ساتھ کربلا کی سرزمین پر بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جاتا ہے. اور صرف اس پر بس نہیں ہوتا، پیغمبر کی بیٹیوں کو سربراہ نہ کر کے بازاروں اور درباروں میں پھینکا جائے. 28 رجب کی شب ہے جب میرے مولا نے نانا کے مدینہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا. جب کاروان کے چلنے کا مرحلہ تھا، تیاری کا مرحلہ تھا، تو شب کی تاریکی کو انتخاب کیا گیا، لیکن تاریکی شب کے باوجود قناتوں کو لگایا گیا. بنی ہاشم کے جوان پہرے پر بھی موجود رہے، اور ایسے عالم میں جب تقریباً ساری آمادگی ہو گئی تو اب آخری مرحلہ وہ ہے کہ جب مخدرات عصمت و طہارت آ کر اپنی اپنی محملوں اور ہودجوں میں سوار ہونا چاہتے ہیں. پردے بھی ہیں، محملیں بھی ہیں، ہماریاں بھی ہیں. ہر بیوی جب باہر آتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی وارث آگے بڑھ کر اس کو سہارا دے کر محمل میں سوار کراتا ہے. جب جناب ام فروا آئیں تو جناب قاسم نے بڑھ کر سہارا دیا، جناب ام رباب آئی تو جناب علی اکبر نے بڑھ کر سہارا دیا. ہر کوئی بیوی کو سوار کرا رہا. راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ بنو ہاشم کے جوانوں میں ایک مرتبہ سراسیمگی کی کیفیت ایجاد ہو گئی. ہر کوئی آگے دوڑ کر جا رہا ہے، اور ایک معظمہ کو دیکھا کہ جب تشریف لائی ہے تو کوئی آگے بڑھ کر ہاتھوں کو سہارا دے رہا ہے، کوئی ابا کے دامن کو اٹھا رہا ہے، کوئی اپنا زانو طے کر رہا ہے کہ بیوی پاؤں رکھ کر محمل میں سوار ہو. سارے جوان مل کر اتنی جلالت، اتنی حشمت کے ساتھ سوار کرا رہے ہیں. راوی کہتا ہے جب میں نے پوچھا یہ کون ہے، کہا یہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے. ارے اتنی جلالت کے ساتھ، اتنی حشمت کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئی. لیکن جب بھی یہ بیان کرتا ہوں خود بخود 11 محرم کی صبح آنکھوں میں آ جاتی ہے. ارے 11 محرم کی صبح یہی بیوی ہے. ایک مرتبہ بیویوں کو اونٹوں پر خود سوار کرا کر جب اپنے سواری کے پاس پہنچی ہے تو آج نہ محمل ہے، نہ ہودج ہے، نہ اماری ہے، نہ سر پر پردہ ہے، ہاتھ پر سے گردن بندھے ہوئے ہیں. بس ایک مرتبہ گنج شہیدہ کی طرف دیکھا ہوگا، دل سے آواز آئی ہوگی، کہاں ہو علی اکبر، کہاں ہو قاسم، کہاں ہو محمد. ارے آپ ماں سوار ہوا چاہتی ہے، لیکن آج ایک مرتبہ زنجیروں کی جھنکار کے ساتھ بیمار آگے بڑھا. پھوپھی اماں آج آپ کو آپ کا بیمار بھتیجا سوار کرا.